السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ یہاں پر ہم پھر سے اس کو شروع سے ریپیٹ کر دے رہے ہیں۔ آپ لوگ کو ویڈیو کا یہ تھا تو ہم شروع سے اس کو ریپیٹ کر دے رہے ہیں۔ سبھی حروف مفخم ہیں، موٹے پڑھے جانے والے: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اور باقی حروف مرقق ہوئے باریک پڑھے جانے والے۔ را پر یا اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور را پر کے زیر ہو، را پر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اس کی ایک حرکت ہوتی ہے، اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اس کی بھی ایک حرکت ہوتی ہے، اور پیش کو دمہ کہتے ہیں، اس کی بھی ایک حرکت ہوتی ہے۔ اور اس کو ہم لوگ زبر زیر پیش کو اتنا کم ٹائم دے کر کے پڑھیں گے جیسے لگے گا ہم لوگ جھٹکا دے رہے ہیں، جیسے ای اک، اتنا ہی ہم لوگ کو ٹائم دینا ہے۔ زبر کے لیے زیر کے لیے ای، پیش کے لیے او، اتنا ہی ہم لوگ اس میں ٹائم دیں گے، لگے گا کہ ہم لوگ جھٹکا دے کے پڑھ رہے ہیں۔ اور جب خا اور غین اور قاف کے نیچے زیر ہو تو ہم لوگ اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کو مفخم نہیں حروف ہوا یہ، اس کو ہم لوگ باریک مرقق پڑھیں گے۔ خی، غی، قی، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے، با دونوں ہونٹ مل کر با کی آواز نکلتی ہے تر والے حصے سے، اور تا زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے جڑ سے لگ کے تا کی آواز نکلتی ہے۔ فا زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگ کے فا۔ جیم زبان کا بیچ حصہ تالو سے مل کر جیم ادا ہوتی ہے۔ ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، خا حلق کے اوپر والے حصے سے، اس کو منہ گول کر کے کھولیں گے، خا۔ دال زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے جڑ سے، جیسے تا ویسے ہی دال کی مخرج ہے۔ ذال زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگ کے ذال، جیسے ہم لوگ فا پڑھیں اس طرح سے ذال۔ را زبان کی نوک کا اوپری حصہ تالو کے کھرکھرے والے حصے سے لگ کر را، اس میں تھوڑا تکرار کی آواز ہوتی ہے، را۔ ز زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے اندرونی حصے سے مل کر ز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ دونوں دانت برابر میں ہوگا اور ہم لوگ ایسے کھولیں گے ز۔ ز سین زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگ کے اس میں سیٹی کی آواز ہوگی، جس طرح ز کی مخرج ہے وہی ہے سین، اس میں سیٹی کی آواز ہوگی۔ شین زبان کا بیچ حصہ تالو سے مل کر شین، یہ سب پڑھا چکے ہیں، ہم صرف ریویژن کے لیے ڈال دے رہے ہیں۔ صاد زبان کی نوک نیچے والے دانتوں سے لگے گا، منہ کو بند کر کے اور ہوا بھر لیں گے،
اور پھر اس کو گول کر کے کھولیں گے صاد. یہ 4 اس جگہ ہے صاد ضاد طا ظا مفخم حرف ہے موٹے پڑھے جانے والے. اس کو ہم لوگ منہ گول کر کے کھولیں گے. زبان کا کنارہ ڈار سے مل کر دائیں یا بائیں جانب منہ گول کر کے کھولیں گے. ضاد طا. زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں سے لگے گا اور اس کو بھی ہم لوگ منہ گول کر کے کھولیں گے. یہ جیسے تا کی مخرج ہے جیسے دال کی مخرج ہے ویسے ہی طا کی ہے. اس کو ہم لوگ صرف منہ گول کر کے کھولیں گے نا تو وہ طا کی آواز نکلے گی. طا کی پھر ادائیگی ہوگی طا ظا. زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگ کے اس کو بھی ہم لوگ منہ گول کر کے کھولیں گے. ضاد. یہ بھی ہے جیسے ثا ذال ظا. اس میں بھی ہم لوگ منہ گول کریں گے منہ میں ہوا بھر کے اور کھولیں گے منہ گول کر کے. ظا ظا. عین حلق کے درمیان والے حصے سے بیچ والے حصے سے عین کی ادائیگی ہوتی ہے. غین حلق کے اوپر والے حصے سے اس کو ہم لوگ منہ گول کر کے کھولیں گے اس لیے یہ مفخم حرف ہے. غین. فا. اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے مل کر فا فا. قاف. زبان کی جڑ تالو سے مل کر نرم والے حصے سے منہ گول کر کے کھولیں گے. یہ بھی مفخم حرف میں سے آ گیا. قاف. زبان کی جڑ تالو سے مل کر نرم والے حصے سے منہ کو گول کر کے کھولیں گے. کاف. جس جگہ سے بڑی قاف کی ادائیگی ہوتی ہے اس کے بعد والے حصے سے کاف کی ادائیگی ہوتی ہے سخت والے حصے سے. زبان کا جو سخت والا حصہ ہوا نا نرم والے کے بعد جو سخت شروع ہوتا ہے اس جگہ سے کاف. لام. زبان کا آگے کا حصہ اوپر کے 4 دانتوں سے لگ کر لام ادا ہوگی. میم. دونوں ہونٹ مل کر میم کی ادائیگی ہوتی ہے میم. نون. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوروں سے لگ کر نون کی ادائیگی ہوگی نون. پھر واو. جب دونوں ہونٹوں کا کچھ حصہ کھلا رہ جائے گا تو واو کی ادائیگی ہوتی ہے واو. ہا. حلق کے نیچے والے حصے سے ہا. حمزہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ. یا. زبان کا بیچ حصہ تالو سے مل کر یا. ٹھیک ہے. مفخم حرف کے لیے ہم لوگ منہ کو گول کریں گے اور یہ باقی جو مرکب بچا اس میں ہم لوگ منہ کو ہلکا پھیلا کے اسمائل والے پھر سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ سب پڑھا چکے